بڑا خوش ہو رہے تھے، بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ زبردست ہو گیا جی، آرمی چیف نے منہ لگا لیا ہمیں۔ عمران خان صاحب کبھی بھی سامنے والے دروازے سے نہیں آئیں گے، پیچھے سے وار کریں گے، سامنے والے دروازے سے نہیں آتے۔ بطور وزیر اعظم، پرائم منسٹر، ان کے پاس بے تحاشا زمین تھی، بے تحاشا پیسہ تھا، بیٹھے گا واشنگٹن میں گھوڑے پر، اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سلطان رائے کی طرح آ کر اڈیالہ جیل کا دروازہ توڑے گا اور مجھے لے کر جائے گا، وہ بھی نہیں چل رہا۔ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ حکومت نے ایک شرط عائد کر دی ہے۔ پہلی شرط، حکومت نے کیا شرط عائد کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے مذاکرات ناکام بنانے کے لیے اپنی ٹیم کو کام پر لگا دیا ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ اگر کسی بننے لگتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر جو جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ جب انکوائری کرے گا تو اس انکوائری میں وہ ویل چیئر بھی آئے گی جس پر عمران خان صاحب بیٹھ کر عدالت گئے تھے 9 مئی کو، پھر وہ پلاسٹر بھی آئے گا جو عمران خان صاحب نے 2-3 مہینے اپنی ٹانگ پر لگائے رکھا، بلکہ 2-3 مہینے سے زیادہ لگائے رکھا، جس پلاسٹر کو دکھا دکھا کر عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کرتے رہے، سرٹیفکیٹ پیش کرتے رہے۔ تو کیا وہ بھی سرٹیفکیٹوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ وہ سرٹیفکیٹ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ ایک نیا جو ہے نا اس میں ایک نقطہ سامنے لایا گیا ہے، کس نے نقطہ اٹھایا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذہبی ٹچ دے رہے تھے نا، پی ٹی آئی پوری کی پوری۔ پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ میں آغاز سے شروع سے یہ کہا گیا کہ کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، ہم نے پیسے لیے ہی نہیں، تو سرکاری خزانے کو تو ہم نے نقصان پہنچایا ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کو سزا ہونے جا رہی ہے اور ان کے پاس دفاع نہیں تھا، کیونکہ سوال سادہ تھا، سوال یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے بجائے جب برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسے پکڑے اور پاکستان کو دیے کہ لے جائیں، تو وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے کے بجائے، پاکستان کے سرکار کے خزانے میں آنے کے بجائے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے؟ یہ سادہ سا سوال تھا۔ اس کا جواب نہ عمران خان صاحب کے پاس تھا، نہ بشریٰ بی بی کے پاس، نہ عمران خان کے وکیلوں کے پاس۔ تو پھر کوشش یہ کی گئی کہ اب اس کو مذہبی ٹچ دیا جائے۔ جب مذہبی ٹچ کامیاب نہیں ہوا تو ملک ریاض کو پھنسانے کی کوشش کی وہ، اور اس کے بعد نواز شریف اور ان کے صاحبزادے نے بھی تو کرپشن کی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے، جب پکڑے جاتے ہیں تو پنجابی کہتے ہیں تیری پھوپھی نس گئی سی، تو عمران خان صاحب اس طرف چل پڑتے ہیں کہ بھئی وہ بھی تو کرپٹ ہے نا، بھئی نواز شریف حساب دیں گے، ان سے بھی لیا جانا چاہیے، آپ تو اپنا حساب دیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ الگ کسی معاملے میں پکڑے گئے، آپ الگ کسی معاملے میں پکڑے گئے، ان پر کوئی الزام، آپ پر کوئی الزام، لیکن آپ کہیں کیونکہ وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، تو میں حساب نہیں دے سکتا، مجھ سے آپ حساب نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال اب اس میں ایک چیز جو نئی سامنے نہیں تو نہیں ہے لیکن ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، کوئی ایک سرکاری یونیورسٹی، کوئی ایک سرکاری ہاسپٹل جو عمران خان صاحب نے، ان کی پنجاب حکومت نے، ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے بنائی ہو۔ شوکت خانم ایک اچھا ادارہ ہے، بڑا زبردست کام کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو پھر وہ ٹرسٹ نہیں چلا سکتے تھے۔ وزیر اعظم کے طور پر عمران خان صاحب شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کرتے رہے، وزیر اعظم کے طور پر عمران خان صاحب نمبل یونیورسٹی کے لیے چندہ اکٹھا کرتے رہے، وزیر اعظم کے طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض سے ڈیلیں شیلیں کرتے رہے۔ ایک القادر ٹرسٹ جو عمران خان صاحب نے، یا القادر یونیورسٹی جو بنائی انہوں نے، بطور وزیر اعظم، پرائم منسٹر، ان کے پاس بے تحاشا زمین تھی، بے تحاشا پیسہ تھا، سرکار کے خزانے سے بنا دیتے، کہتے مجھے 6 ماہ میں یونیورسٹی کھڑی کر کے دو، یونیورسٹی بن جاتی۔ تو ٹرسٹ کیوں؟ اور ٹرسٹ بھی وہ جو چلا ہی نہیں، ٹرسٹ ابھی القادر ٹرسٹ لگے ہو، ٹرسٹ تو ہے ہی کوئی نہیں، سرے سے نہیں ہے، 2 میاں بیوی ہیں بس، بنٹی اور ببلی، اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کے بعد جب ڈیفینس نہیں عمران خان صاحب کے پاس، تو اب وہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اچھا، مذہبی کارڈ کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل جو ان کا ٹویٹ تھا سزا سنائے جانے کے بعد جو انہوں نے پیغام جاری کروایا تھا، اس میں اب ایک بار پھر وہ آرمی چیف پر حملہ آور پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ٹرمپ کارڈ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، شجیل نام میمن کہتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ نہیں چلے گا، وہ تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا کہ عمران خان صاحب اب انتظار کر رہے ہیں کہ شہزادہ بیٹھے گا واشنگٹن میں گھوڑے پر، اور گھوڑے پر کو دوڑاتا ہوا سلطان رائے کی طرح آ کر اڈیالہ جیل کا دروازہ توڑے گا اور مجھے لے کر جائے گا، وہ بھی نہیں چلنا معاملہ۔
تو صورتحال بہت ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے. اب پی ٹی آئی ایک طرف کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب سزا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈکٹیٹر ہے، یہ تو یہی خان سے بھی بدتر ہے، آرمی چیف کے متعلق جو باتیں کر رہے ہیں. اب اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. جس دن عمران خان صاحب نے، یعنی آج سے جمعرات کو خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کی اندر ڈیالہ میں، عدالت میں، اور اس کے بعد خان صاحب نے صحافیوں کو کہا کہ جی بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، بڑی خوشائند ملاقات ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ دروازے کھلیں، انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، ہم نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، انہوں نے انکار کیا ہوا تھا. مذاکرات ہو رہے ہیں تو ملک کے استحکام کے لیے مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے. وہ میں نے کہا نا کہ ایک ٹانگ، کیونکہ ایک ٹانگ تو ابھی تک زخمی ہوگی عمران خان صاحب کی، تو ایک ٹانگ پر انہوں نے ڈانس کیا تھا وہاں پر، بھنگڑا، خوشی دل کے اندر ڈانس جو ہوتا ہے وہ فزیکل نہیں، بڑا خوش ہو رہے تھے، بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ زبردست ہو گیا جی، آرمی چیف نے منہ لگا لیا ہمیں. ادھر سے جب وضاحت آ گئی کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، سیکورٹی امور ہی تھے اور کوئی معاملہ نہیں تھا، تو پھر عمران خان نے پھر یحییٰ خان اور فلاں فلاں ان کو یاد آ گئے، سزا ہو گئی، معاملہ ادھر ادھر ہو گیا. لیکن بات کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، اور وہ جو بات چل رہی ہے اس نے مسلم لیگ نون کے اندر ذرا کھلبلی سی مچا دی ہے. اور وہ کھلبلی جائز ہے، ناجائز ہے اپنی جگہ، لیکن جو مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں مذاکراتی کمیٹی کے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے ایکس پر، ٹویٹر پر. وہ بڑا ایک کیا کہتے ہیں، الارمنگ ہے. الارمنگ اس طرح کے مذاکرات سیاسی قوتوں کے درمیان ہو رہے ہیں، اور مذاکرات کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں، ہمارے ساتھ کرنے تو ہمارے ساتھ کرنے، فوج کے ساتھ کرنے تو فوج کے ساتھ کریں، ہمارے ساتھ بھی فوج کے ساتھ بھی یہ نہیں ہو سکتا. مطلب ایک کہاوت اور ہے دھوبی والی، وہ میں نہیں آپ کو بتاتا، سندھی کی ایک کہاوت ہے، بن گھرن جو مہمان یا بکھیوں مرے یا ڈھو کرے پھاٹے یا پھاٹی مرے. یعنی دو گھروں کا مہمان جو ہوتا ہے نا، وہ تو یا تو بھوکا سوتا ہے یا راج کے روٹی کھاتا ہے اور پیٹ پھٹ جاتا ہے، اس کا اپھر جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو روٹی کھلائی جاتی ہے. دو گھروں کا مہمان پر وہ بھی خیال کرے، وہ بھی خیال کرے. اب یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ادھر بھی اب بنیادی طور پر تحریک انصاف نے یہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں، وہ مذاکرات پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملنا، تو اس لیے وہ ترلے منتیں کہیں اور کر رہے ہیں. حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، حکومت کو درخواست بھی دیتے ہیں، آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، لیکن اصل ترلہ منت کہیں اور کرتے ہیں، آرمی چیف کے جا کر پاؤں پکڑتے ہیں. تو جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد پھر جو رد عمل ہے تحریک انصاف کا، وہ بڑا معنی خیز ہے. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے، لیکن اگر علی گوہر صاحب ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اگر علیمہ خان صاحبہ بھی اسے خوش آئند قرار دے رہی ہیں اور عمران خان بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور علی گوہر اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی چلے گا، یہ دو تین دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے، یا ہمارے ساتھ مذاکرات کرو یا فوج کے ساتھ کرو. ادھر بھی کھڑکی کھولی ہوئی ہے، ادھر بھی کھڑکی کھولی ہوئی ہے، تو ادھر بھی ہاتھ ملایا ہوا ہے، ادھر بھی ہاتھ ملایا ہوا، تو ایسا نہیں چل سکتا، یا ادھر بات کرو یا ادھر بات کرو. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر شروع ہو گئی ہے اور بڑی اطمینان بخش ہے، تو ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں یہ ایفرٹ، ان کو کہہ دیں کہ کوشش چھوڑ دیں، نکل جائیں آپ، بس مذاکرات نہ کریں. اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، یعنی ہم فوج کے ترلے منتیں کر رہے تھے، وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، اب وہ تیار ہو گئے ہیں، اب ہماری ملاقات ہو گئی ہے، اب انہوں نے عقبی دروازہ کھول لیا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا، کبھی بھی وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بھی، یعنی عمران خان صاحب کبھی بھی سامنے والے دروازے سے نہیں آئیں گے، پلٹ پیچھے سے وار کریں گے، سامنے والے دروازے سے نہیں آتے. جب وزیر اعظم منتخب ہو گئے تھے تب بھی خان صاحب جو ہیں، پارلیمنٹ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جو وزیر اعظم کے لیے مختص دروازہ ہوتا ہے یا پارلیمنٹیرینز کے لیے مختص جو دروازہ ہوتا ہے وان کا، وہ اس کے اندر سے اس سے نہیں آئے تھے، کیونکہ پارلیمنٹ کے 2 حصے ہیں نا، ایک لیفٹ ایک رائٹ، ایک حکومت کا
ایک اپوزیشن کا. جو رائٹ سائڈ والا ہوتا ہے حکومت کا ہوتا ہے تو حکومت والے اس دروازے سے آتے ہیں, ایک دروازہ پیچھے سے ہوتا ہے جس سے دونوں فریقین آتے ہیں, ادھر آ کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر. وزیر اعظم ایک خاص دروازے سے آتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ایک خاص دروازے سے آتے ہیں. تو وزیر اعظم کا دروازہ جو ہے وہ جیسے ہی کھلتا ہے رائٹ سائڈ سے تو وہ سیدھا آگے سے وہ جو اپنا اسپیس بنا ہوا ہے اسپیکر اور ایوان کے درمیان, اس کے درمیان سے وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے وزیر اعظم. عمران خان صاحب کیا کرتے تھے, پیچھے والے دروازے سے آتے تھے اور بیچ میں جو بینچز لگی ہوتی تھیں اس کو کراس کرتے 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 زگ زیگ کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھتے تھے تاکہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. یہ عمران خان صاحب کرتے رہے, یہ ان کا ریکارڈ ہے. تو وہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہمارا بیک چینل رابطہ جو ہے, بیک ڈور پروسیس ہمارا شروع ہو گیا ہوا ہے, تو عقبی دروازے سے دوبارہ معاملات طے کرنا چاہ رہے ہیں, پس پردہ معاملات طے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو مسلسل کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیل نہیں کر رہے, بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے. فوج کہہ رہی کہ نہیں شروع ہوا. اب وہ حکومت کو ڈرانے کے لیے, حکومت میں کھلبلی مچانے کے لیے بھی پی ٹی آئی یہ چال چل سکتی ہے. اور پہلے دن میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ مجھے نقصان ہو گیا چلتے چلتے, یہ میری اینک ٹوٹ گئی. تو پہلے دن بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی نے اصل میں حکومت کو پریشان کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے لیٹس پلے ود اٹ کیا ہے کہ ملاقات تو ہو گئی ہے نا, اب اس ملاقات کو سیاسی رنگ دو. اچھا, عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر شروع ہو گئی ہے اور بڑی اطمینان بخش ہے, تو ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں یہ ایفرٹ. اب ہمیں وہ راستہ مل گیا ہے جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے اور وہ راستہ کھل بھی گیا ہے. اب چھوٹے چھوٹے دروازوں, کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں, یہ انہوں نے کہا ہے. اب وہ جو اپنا یہ چھوٹے چھوٹے دروازے کھڑکیاں, پتہ نہیں وہ عرفان صدیقی صاحب حکومتی دروازوں کو چھوٹا چھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں. شاید تحریک انصاف کے سامنے وہ چھوٹے دروازے ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جی مذاکرات میں ان کے ساتھ کروں گا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. اب مذاکرات مجبوری سے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جتنے ایڈونچر کیے, جتنی کوشش کی عمران خان صاحب نے حکومت کو جھکانے کی, حکومت کو ترلے کروانے کی, وہ ناکام ہو گئی. 26 نومبر کو ڈی چوک پر جو کچھ ہوا, پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ جی ہمارے اتنے لوگ مارے گئے, جو بھی ہوا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ عمران خان کو مذاکرات پر آنا پڑا, کیونکہ اس کے بعد عمران خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب لوگ ہماری کال پر نہیں اسلام آباد کی طرف جائیں گے, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب سامنے سیدھی گولیاں چلائی جائیں گی. وہ جو پی ٹی آئی نے ایک پروپیگنڈا کیا نا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں, اس نے بجائے اس کے کہ اس تحریک کو اٹھانے کے خوف کا ماحول پیدا کر دیا, وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. سونے پہ سہاگا یہ کہ خان صاحب نے ادھر یہ گولی کیوں چلائی کا پروپیگنڈا شروع کروا دیا, ادھر مذاکرات شروع کروا دیے. تو جب مذاکرات شروع ہو گئے تو پھر گولی کیوں چلائی والا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر گیا. اب کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ گولی کیوں چلائی, بلکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جب آرمی چیف سے ملاقات کی اور اس کے بعد جب 16 تاریخ کو حکومت کے ساتھ ان کی ملاقات تھی, میٹنگ تھی, مذاکرات تھے, تو اس کے بعد کسی ظالم صحافی نے علی امین گنڈاپور سے پوچھا کہ آپ نے آرمی چیف سے سوال کیا تھا کہ گولی کیوں چلائی؟ انہوں نے کہا یار کیا بات کرتے ہیں آپ, ہر جگہ ایسی باتیں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں آپ تو کہتے تو ان کو رہے ہیں گولی کیوں چلائی, تو ان کے سامنے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ وہ تحریک کے ذریعے تو کچھ نہیں کر سکتے, لہٰذا انہوں نے حکومت کو انگیج کیا. حکومت کو انگیج کرنے کے بعد جب اندازہ ہو گیا کہ حکومت سے بھی کچھ نہیں مل رہا اور آرمی چیف سے ایک ملاقات ہو گئی, ملاقات کے اندر بقول عرفان صدیقی کے مکالمہ تو ہوا ہے, عرفان صدیقی صاحب بھی نہیں بتا رہے کہ کیا مکالمہ ہوا ہے, بات چیت ہوئی آرمی چیف کے ساتھ. فوج کہہ رہی ہے کہ جی سیکورٹی ایشوز پر ہوئی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سیاسی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی ہے, فوج کہہ رہی ہے کہ نہیں انہوں نے اپنا بیرسٹر گوہر صاحب نے سیاسی امور پر بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ادھر سے انکار ہو گیا. اب اس بات کو اگر تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو یہ کوشش علی امین گنڈاپور صاحب نے کی تھی, ایک بار نہیں کئی بار کی تھی, ایپیکس کمیٹی میں کی, ایس آئی ایف سی میں کی, آرمی چیف صاحب کو ترلا کیا کہ جی آپ میری بات ذرا علیحدگی میں سن لیں, آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا, نہیں بات سنی گئی تھی. تو پھر وزن فوج کے جو سیکورٹی سورسز سے جو خبر آئی بعد میں وضاحت آئی کہ سیاسی معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی,
پی ٹی آئی والوں نے کوشش کی بات کرنے کی لیکن ادھر سے انکار ہو گیا. تو پھر اس بات میں ذرا وزن معلوم پڑتا ہے, نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی مذاکرات جو ہیں وہ لگ نہیں رہا کہ آگے بڑھیں گے, اور مجھے آغاز سے ہی ان مذاکرات پر کوئی نہیں تھی امید کہ مذاکرات ہونے چاہیے سیاسی لوگوں کے درمیان. میں تو کہتا ہوں مذاکرات سے معجزات برپا ہوتے ہیں, مذاکرات سے انکار جو ہے وہ حادثات کو جنم دیتا ہے. 9 مئی اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے. 9 مئی پر بھی میں آتا ہوں. تو اب مذاکرات کا معاملہ لگ رہا ہے کہ شاید اگلی سٹنگ نہ ہو, کیونکہ حکومت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اصل جو مالک ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دی تو ادھر جائیں, پھر ہم غریبوں کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے دروازے. اچھا, بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عسکری قیادت سے ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے, اور نواز شریف نے اپنی ٹیم کو یہ مشن دے دیا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ ناکام بنائیں. اب میں نے کہا نا لیٹس پلے ود اٹ. اب عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے تاثر بناؤ نا. اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے کئی بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب ہوئے, میاں صاحب جیل میں گئے, جلاوطن ہوئے, پھر ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے, واپس آ گئے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے معاملات ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ہو جائے, مطلب ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ترین ضرور ہے. تو اگر میاں صاحب کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میاں صاحب اپنی جگہ بیٹھ کر سوچ رہے ہوں گے نا کہ پھر عمران خان صاحب کے بھی کہیں ٹھیک ہی نہ ہو جائے معاملات. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 9 مئی 26 نومبر ایون کل بھی جو کچھ کیا تو اس کے بعد نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اسپیس بنے گی, پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس بنے گی. لیکن ڈرانے کے لیے تو چیز یہ کام آ رہی ہے نا, کیونکہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے عرفان صدیقی صاحب کی وہ تو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے فوج کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تو جا کر لیں, یا پھر یہ کہ فوج نے کہا ہوگا کہ مذاکرات سے نکل جاؤ, اسی بہانے سے نکل جاؤ, ہم نے تو ان کو کچھ نہیں دینا, آپ لوگ بھی ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دو. آخری چیز, سعید چودھری صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا بڑا کمال, اور وہ جب مذاکرات کے لیے جو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے نا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں, تو سعید چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کا مطالبہ ہے کہ پہلا کمیشن درج ذیل معاملات کی تحقیقات کرے. عمران خان کی گرفتاری 9 مئی 2023 کے واقعات کی قانونی حیثیت, گرفتاری کے طریقہ کار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں پولیس اور رینجرز کے داخلے کی ذمہ داری وغیرہ وغیرہ کی کس نے کیوں آئے تھے وہ جی. کمیشن بنا تو اس بات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ عمران خان نے اپنی زخمی ٹانگ کی بنیاد پر کتنے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالتوں میں حاضری سے بچنے کے لیے پیش کیے, وہ سرٹیفکیٹ کی کس اسپتال نے جاری کیے. عمران خان 9 مئی کو بھی ویل چیئر پر اسلام آباد ہائی کورٹ بائیو میٹرک کے لیے آئے تھے, لیکن اپنے پاؤں پر چل کر گئے تھے, پھر وہ کبھی ویل چیئر پر نظر نہیں آئے. اب وہ ویل چیئر کہاں ہے؟ بڑا سا کہکا سعید چودھری صاحب کا سوال بڑا ویلڈ ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. 3 نومبر کو عمران خان صاحب کو گولی لگتی ہے, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, آدھے سے زیادہ سال عمران خان صاحب ویل چیئر پر ہوتے ہیں. جو عدالت بلاتی ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیا جاتا ہے. 9 مئی کو بھی ویل چیئر پر جاتے ہیں. ویل چیئر پر جب رینجرز والے پکڑتے ہیں کالر سے تو عمران خان صاحب کو وہ بھگاتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں بٹھاتے. اس کے بعد یہ خبر آپ کو نہیں کہیں سنائی دی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے کیونکہ ویل چیئر سے زبردستی اٹھایا گیا تھا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا گیا تھا تو لہٰذا ان کے زخم خراب ہو گئے, ان کی ٹانگ خراب ہو گئی. یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو تحقیقات اور تفتیش تو یہ بھی ہوگی نا کہ بھائی وہ کون سے ڈاکٹر تھے جو سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ عمران خان صاحب چل نہیں سکتے, اور ایسی کون سی وہ گولی تو نہیں تھی, وہ تو ذرات لگے تھے اور اتنے گہرے بھی نہیں تھے. ہم نے تو پہلے دن سوال اٹھایا تھا کہ ایسا کون سا زخم ہوتا ہے گولی کا جس کے اوپر پلاسٹر ہو؟ نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. پلاسٹر کیا گیا جی. تو وہ جو فراڈ کیا گیا تھا تحقیقات اور تفتیش میں تو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے نا کہ بھئی وہ عدالتوں کے ساتھ کیا گیا نا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ طارق سلیم صاحب کی عدالت میں ایک ان کی حفاظتی ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ میں اپلائی کی ہوئی, نہیں پیش ہو رہے تھے عمران خان صاحب. جج صاحب کہہ رہے تھے حفاظتی ضمانت ہے آپ آئیں, یہ نہیں جا رہے تھے. 1 دن 2 دن تیسرے دن, اور اس کے دوران پھر ایک عمران خان صاحب کے جعلی دستخطوں کے ساتھ ایک درخواست پکڑی گئی.
جج صاحب غصے میں آ گئے، میں تو ان عدالت کی کارروائی کرتا ہوں. تو یہ تک جال سازیاں عدالتوں کے ساتھ کی گئی ہوئی ہیں. اور پھر 14-15 مارچ کی بھی تحقیقات ہوگی، تفتیش ہوگی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو صرف وہ چیزوں پہ بنے گا اس آنکھ سے وہ تحقیقات کرے گا جو آنکھ پی ٹی آئی کی ہے. نہیں، پھر وہ تحقیقات کرے گا تو اس سارے ڈرامے کی تحقیقات اور تفتیش بھی کرے گا. پھر 14 مارچ کیسے ہوا؟ 14 مارچ ہی تو 9 مئی کو جنم دیتا ہے نا. 14 اور 15 مارچ اتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ وہ عدالتی آرڈر کے اوپر پیٹرول بم چلاتے ہیں، پولیس کو مارتے ہیں، پولیس کو بھگاتے ہیں، اور عمران خان صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے پیٹرول بم چلائے تھے. تو پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. مذاکرات نہیں لگ رہا کہ آگے بڑھیں گے. اور اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، تو اس میں بھی ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ پھر عمران خان صاحب چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے کہ جی نہیں یہ جج بھی کمپرومائز تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.